بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی کو میئر چاہیے تو ہم سے آگے بات کر ریڈیو پہ جو ہے اور ٹی وی پہ جو ہے وہ بات نہ کرے، وہاں پہ ڈیمانڈ نہ کرے. تو کیا آپ آدھا تیار ہو گئے ہیں کہ آپ جو ان کو میئرشپ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ریکاؤنٹنگ کے بعد آپ کی پوزیشن کیا ہے اور جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ میئر حافظ نعیم الرحمان ہو. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر ہوں. اب اگر یہ کہ وہ کہیں کہ جی ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، پھر بیٹھ تو نہیں سکتے نا. بہت سارے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی ٹیبل پر. جب ہم بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو قائل کر لیں یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں قائل کر لیں. تو یہ تو اسی طرح نا کہ آپ کسی کا رشتہ بھیجیں گے تو کوئی ہاں یا نہ کرے گا نا بھائی. اب بھجوا ہی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں مانتے کیوں نہیں ہو. تو اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کم از کم بھائی رشتہ تو بھیجیں نا پہلے. ایک منٹ ذرا، جی ایک منٹ میں ہی کر دوں. دیکھیں، ایک تو ریکاؤنٹنگ کا عمل ابھی جاری ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کل چنیسر ٹاؤن میں، اور ایک نشست جو وہ کہہ رہے تھے اورنگی ٹاؤن میں کہ جب ہم نے پیپلز پارٹی سے چھین لی. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، وہ پی ٹی آئی کی نشست تھی. UC6 اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب ہوا تھا الیکشن تو وہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اور پھر ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہ جماعت اسلامی جیت گئی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. جو ادارہ نور ایک سے پریس ریلیز آتی ہے اب اس پہ چل پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا چیک کریں. ہاں، ذرا دیکھ لیں کہ وہ نشست جو ہے وہ پہلے کس کے پاس تھی، بات کس کے پاس گئی. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریکاؤنٹنگ ابھی ہو رہی ہے. کل جو ہوا تھا، جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے سنا ہے شاید کہ جو پہلے رزلٹ بنایا گیا تھا اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں شاید مسنگ تھا. تو جب وہ ایڈ کیا تو جماعت اسلامی شاید وہاں جیت گئی. لیکن ریکاؤنٹنگ کا جو عمل تھا وہ اس کا آج شاید ہو رہا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست غالباً پی ٹی آئی نے بھی دی ہوئی ہے، شاید ان کا بھی ہے. اور 2 اور UCs ہیں جن کی پر ریکاؤنٹنگ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو رہی ہے. وہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہاں ریکاؤنٹنگ کی درخواست. لیکن وہ تینوں ہم کلوز ہیں. پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو بھی ووٹوں کا فرق ہے ان تینوں UCs میں وہ بہت تھوڑا تھوڑا ہے. تو وہ ریکاؤنٹنگ آج ہو رہی ہے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ جب یہ ریکاؤنٹنگ کا عمل ہو جائے، آفیشیل جب ریٹرننگ افسر کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آ جائے تو اس پر خبر چلایا کریں. ادارہ نور حق کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو خبر آتی ہے تو اس کو ریکنفرم ضرور کر لیں. میں نے بھی جب کل ٹویٹ کیا تو میرے پاس جب ریٹرننگ افسر کا رزلٹ آ گیا تو میں نے اس کے بعد کیا. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی. پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.